اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل. وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی، پرایوں سے بھی. دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات، حق بات ہمیشہ. حضرت عمر نے فرمایا اے حق عمر دے یار نہیں چھوڑے. تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس راستے پر چلو. یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ ہو جاتا ہے، اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے، جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے، جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے، کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے. وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو ایک ذرا بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیں. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو، حکومت کرو. معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی، مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی. خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری. اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا. اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری. ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے. تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے اس جنگ. کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے. کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی فلاں. ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے. وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہو گئے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے. ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے. جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے. آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہ لیا جائے گا، نہ دیا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہے، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں. وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے. وہی آگے کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے. یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے. آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہے. اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہے.
اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذوالنورین بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا, 10 15 بکریوں والے, جانوروں والے, ان کو ضرور آنے دینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں. ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں, ان کے پاس باغات ہیں, ان کے پاس جناب مال و زر ہے, یہ اپنا گزارا کر لیں گے. لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے میں لائٹ نہیں جاتی, لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں, جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں, ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کی بجلی بند کرو. لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے. لیکن اگر باطل کا نظام ہو, اگر کفر کا نظام ہو, اگر ظالم کا نظام ہو, تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھونستا ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے. وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے, اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے. وہ نظام, ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. او بھائی بتاتا ہوں جی, الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. ان کو ہر چیز گوارا ہے, ہر بات گوارا ہے, لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے. وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں, چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے. ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں, بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں. وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا, ایک بائیں کندھے پہ رکھا. تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بات فرمائی. فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں, مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے, مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ. آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں, اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو یہ ساری عزتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں, یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں, نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے. جو ہماری اوقات ہے, جو ہماری روایات ہے, جو ہماری تہذیب ہے, جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے, ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے, یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں. اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے, یورپ کو بھی تکلیف ہے, اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ان کو بھی تکلیف ہے. اسلام سمجھ نہیں آ سکتا, اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو. نظام تمہارا باطل کا ہو, روٹی تمہاری جناب سود سے ہو, اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو, اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے, تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مقصد سب کا رضوی تیرے جان سے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا
हमने किसी के साथ मुतासिर नहीं होना, किसी का बयानिया सच्चा नहीं है सिवाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। एक ही बयानिया है कि अपनी बात नहीं हुजूर के दीन की बात करो, अपनी बातें नहीं हुजूर के दीन की बात करो, उस निजाम की बात करो जो हर जालिम को गिरबान से पकड़ सके और हर मजलूम के साथ खड़े हो सके। वो ये ना हो कि अपनी बारी आई, बात फिर ये है कि अभी ताजा ताजा उतरा है ना सीट से, तो बातें सारी उसके बारे में ही है, इसलिए कि अभी 4 शैल चले हैं, बंदा कोई नहीं नजर आया, इतने लाशा मोटे से चुप के लखा शैल खा के किसी एक ने भी ये किया हुआ कि मेरा तहरीक लब्बैक ना कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं कि हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कहा हमें तो नारा लगाने से रोका जाता था, लेकिन हमारे हर कारकुन से लेकर ऊपर तक सबने कहा कि सितम करेगा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं जिन्होंने जालिम का मुकाबला किया है, जिन्होंने कौम की बेटियां नहीं नचाई, जिन्होंने कौम का माल नहीं खाया, जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामुसे रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है, इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि ये सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथ है जिनके हाथों में अब ये जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई कई फेर के रख दी है, पंजाबी आई कई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाके खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बददियानती के जरिए, बदआहदी के जरिए, जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं कि आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका दिया है, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है, और अब वो निजाम और वो लोग लेकर आने हैं। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, मैंने कहा पढ़े लिखों ने तो पाकिस्तान को बाढ़ा है, कौन सा अनपढ़ था? ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत। मैंने कहा जी शहबाज गिल कहां से आए, ये सारे कहां से आए? आपकी पूरी काबीना इम्पोर्टेड थी, सारी चीजें आप भी इम्पोर्टेड है। ये अभी आपको पता है कि मुल्क इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, मशवरा लंदन करने चले गए ये लानती, जिन्होंने आकर पहले भी पाकिस्तान को लूटा और अब पाकिस्तान के मजीद छेड़े हो गए हैं। ये वो सारे जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अहलियाने पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की बका अब उसी में है कि जो बाबा जी नारा देके गए हैं कि आया आया, हाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर चीज को दुरुस्त रख सकता है और हर बात को दुरुस्त रखता है। और वो दीन खाली खुशबू का दीन नहीं, वो दीन भी नहीं कि जिसमें सिर्फ लोटा बिस्तरा मुसल्ला हो और सिर्फ बातें हो, नहीं वो दीन नहीं। अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि वो दीन कौन सा? अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुतकदे तसव्वुरात। कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में शिकस्त क्यों नहीं हुई? तो किसी ने पूछा खालिद आप बड़े ताकत वाले हैं, आप बड़े मुजाहिद हैं, आपके पास बड़ी तलवार धनी है, आप बड़े जंग के फन को जानते हैं, तो आपने फरमाया चलियो इस वजह ना नहीं। खालिद ने अपने आका और मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हैं, जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देता जाता। इस वास्ते असी इस गल नहीं डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई, और वो मोहब्बत जिसने इत्थे भी जगमगाना और आखिरत में भी जगमगाना, और हर अंधेरी रात जो चराग है
اسیو محبت لے کے اگر کیسا بات چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کرتا. اسیو محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے کہ اس گیرت بیلڈر گستاخ نو اپنے کام روکنے پہنے, اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت دا ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا, اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو پتہ دینا. اس دی وجہ ساڈا کوئی کمال نہیں, اس دی وجہ کہ ساڈے دلوں میں حضور دی محبت ہے. دنیا دی کوئی لالچ نہیں, اقتدار دی کوئی لالچ نہیں, کوئی حوث نہیں کسی قسم دی. اس واسطے ساڈے دلوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل نو شکست دے سکتی, ہر ظلم دے نظام نو ختم کر سکتی, ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی, اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی. تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں ہوتے کھڑیا. شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس طرح ڈاوا ڈول کھڑی. وہ کہنے سے کہ بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لے انہوں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان کی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آج ساڑھے آنے کا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ وحید شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا, اگر تسی جان دیتی تو اسی توڑے پچھو بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا. اور حافظ صاحب توڑی روح لکھا سلام, اسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی. اور ناروان آلے اس گل تے فخر کرتے رہیں گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ وحید شہید پیش کیتا سی. آج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان نچن ٹپن والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جدو لگے گا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نہناد اور جدو سفرے ہوئے گی پھر عالم چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان ورفانہ لقد ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے, جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں, اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں جو لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں. وآخر دعوانا